شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے عمرہ کیا، بال کینچی سے کاٹا۔ بہرحال اگر بال کٹے ہیں سارے سر کے، چاہے تھوڑے تھوڑے کٹے ہوں، پھر کوئی دم نہیں۔ اگر کٹے ہی نہیں، صرف ٹک لگے ہیں، تو پھر دم ہے۔ میرے بال جو ہیں وہ بہت گرتے ہیں، اس کے لیے علاج بتائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں۔ بھئی آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، بس یہ دعا کی، آپ کی دعا کی وجہ سے ہی مقبولیت ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی دوائی بتائی تھی قوت کے لیے، اللہ عالم جہاں بتائی تھی وہی یوٹیوب پڑھ لیں اور حکیموں سے جا کے پوچھیں۔ میرے اوپر دم ہے، میں نہیں دے سکتا، جب اللہ پیسے دے تو مکے میں پیسے بھجوا کے دم کرا دیں۔ ہم نے حالت احرام میں شربت پی، اس میں خوشبو تھی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ پی جائے۔ اللہ ہماری روحانی جسمانی آپ کی بھی بیماریاں دور فرمائیں، پریشانیاں دور فرمائیں۔ میری 6 بیٹیاں ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں کو کامیاب کرائے، صالح بنائے، اور اللہ مسلمانوں کی ہر بچی کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے۔ حضور پاک نے کس راستے سے ہجرت فرمائی تھی؟ اب تو طریقہ الہجرہ بنی ہوئی ہے، اس کو جا کے دیکھ لو۔ میرے بیٹے کا نام محمد صدیق ہے، اللہ سب بچوں کو اچھا بنائے۔ کاروبار میں کتنا منافع جائز ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ اتنا نفع کرو گے نہ تمہیں نقصان ہو نہ اگلے کو نقصان۔ کہتا ہے کہ میں نے بیوی سے ملنا چاہا، اس نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس ہے، میں نے کہا میں تمہیں 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ تو ہو گئی، بس پکی ہو گئی بات، جان چھوٹ گئی نا تمہاری، آئندہ نہ بلاؤ گے نہ وہ آئے گی، اور تو پکی آرام ہو گئی نا، 3 طلاقیں دے چکا ہوں، ہو گئی۔ ڈرانے کے لیے کہا تو طلاق ہوتی ڈرانے کے لیے ہے، طلاق کوئی شادی ہے کہ خوشی کے لیے ہوتی ہے؟ بھائی جس عورت کا بھی آپ دودھ پئیں گے، اس عورت کی جتنی اولاد ہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، اب ہوں آئندہ جتنی اس کی اولاد ہے، جس کا دودھ بھی ہے اس کا بیٹا جو آپ کا بھائی ہے۔ عورت کی ہاتھ کھلا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، ہاں بالکل ہو جاتی ہے۔ مرد رکوع میں کمر کھل جائے تو نماز ہو جائے گی۔ کمر کھل جانے کا بات مجھے مطلب سمجھ نہیں آیا، چادر نیچے گر جائے نا، مجھے کو سمجھاؤ نا کہ کمر کھل جانے کا کیا مطلب؟ کوئی رسی باندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی تو کوئی بات نہیں۔ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، بہرحال اللہ سے دعا مانگا کرو، اور سورۃ الکہف کی آخری آیات پڑھ کے دعا مانگا کریں، اللہ رحم کریں گے۔ جہر نماز جنازہ ہم نے تو الحمدللہ جب سے پیدا ہوئے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے۔ یہ اب نئے کچھ ہمارے نوجوان ساتھی نکلے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جب نماز جہری ہے تو جنازہ بھی جاری ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ بھی جہری وہیں پڑھتے ہیں جہاں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا انتظام کرو، جہاں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہ ہو وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ زیارت کے لیے گئے، گائیڈ تھا، کہہ رہا تھا کہ نماز غار ثور پر حضرت بکر حضور کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار میں لگی، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو صحیح واقعہ ہے، حدیثوں میں ہے۔ میں نے پاکستان جا رہا ہوں، عمرے کی نیت کی، احرام بیگ میں ڈالا اور زیارتوں والی گاڑی عائشہ مسجد گئی نہیں، تو کوئی بات نہیں، احرام ڈالنے سے تو کچھ نہیں ہوتا جب تک نیت نہ کرو۔ کاروبار کرنا چاہتے ہیں استخارہ کر کے کرو۔ میں نے کئی عمرے کیے جن میں لبیک نہیں پڑی، بعد امام فرماتے ہیں لبیک نہ پڑے عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ بارہ احتیاط نے ایک عمرہ دوبارہ کر دو، اور پہلا جو کیا ہے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو ہدیے میں کیا دینا چاہیے؟ یہ مولوی کی حیثیت میں بڑا مولوی ہو تو پیسے زیادہ لے گا، غریب ہو تھوڑے دے گا۔ تم جانو تمہارا کام جانے، میں کیا بتاؤں کہ کیا دو۔ ویڈیو کال پہ نکاح نہیں ہوتا۔ میرے چھوٹے بھائی قرآن حفظ کیا ہے، اب کتابیں پڑھے، اللہ کامیاب کرے۔ پاکستان میں اسلامی بینک ہے، اس میں اگر رقم رکھ کر نفع لیں تو جائز ہے۔ بہرحال میں نے یہی سنا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، باقی اللہ کو پتہ ہے۔ المیزان ہے، اسلامی بینک ہے، البرکہ ہے، اسی طرح استثمار الخلیج ہے۔ یہ چند بینک ہیں جو کہتے ہیں کہ مزاربت اور مشارکت پہ کام کرتے ہیں، وہ نفع معین نہیں کرتے، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، اللہ عالم، مجھے باقی پتہ نہیں۔ اگر مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں تو صحیح فرماتے ہیں، کیونکہ مسائل اقتصادی میں تمام اس وقت پاکستان میں جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اتھارٹی ہے۔ ہم 4 آدمی عمرے پہ آئے، ایک کی طبیعت خراب، بخار ہے، ہم نے طائف جانا ہے، تو اس کو نہ لے جاؤ نا جب بخار ہے، کہ ضروری طائف لے جانا ہے کہ بغیر احرام کے آ سکتا ہے؟ اگر جانے کے قابل ہے تو پھر احرام بھی باندھ کے آ سکتا ہے، طائف میقات ہے، ورنہ اس کو مت لے جاؤ، کون سی طائف کی زیارت رہ جائے گی؟ کعبے کے بعد بھی کوئی زیارت ہے؟ کہتے کہ ہم نے عمرہ کیا، بچہ ساتھ تھا، شک ہے کہ کہیں اس نے پیشاب نہ کرو، شک نہ کرو، اللہ قبول فرمائے۔ صفا مروہ کے بعد عورت نے بال کاٹے، عورت کے کچھ بال رہ گئے، کیا مطلب؟ یعنی اس نے ساری کٹنگ کرائی تھی؟ کیا رہ گئے، کیا کاٹے؟ کوئی وضاحت کرو نا۔
میرا نام محمد ذکی، حافظ محمد ذکی ہے، ایک جگہ رشتہ طے ہو، میرے بھائی استخارہ کر لو، خیر ہو تو ہو جائے گا۔ میری بہنوں کی سیت اور رشتے کے لیے اللہ سیت دے، اور بہنوں سے کہیں کہ وہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ بہرحال آپ 6 آدمی ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں، تو آپ امام بنیں گے، عورتیں پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ میرے دوست فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ طواف کے دوران حتیم میں جا کے نفل پڑھنا، طواف ہی ختم، طواف باطل ہو جائے گا۔ پہلے طواف مکمل کرو، پھر جا کے نفل پڑھو۔ روزی کے لیے پریشان ہوں، استغفار پڑھا کرو۔ پریشانیوں سے بچنے کے لیے آیت کریمہ پڑھا کریں۔ میں بیت اللہ میں آیا ہوں لیکن کیفیت نہیں بن رہی، کیفیت بنے نہ بنے ہمیں حاضر ہونا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل بھی ٹھیک ہو جائیں۔ ورنہ آپ نماز پڑھیے، کیفیت نہیں بن رہی، نماز تو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ علاج یہ ہے کہ درود شریف زیادہ پڑھو۔ جب درود شریف روزانہ تم کم از کم 1000 دفعہ پڑھو گے تو کیفیت انشاءاللہ بن جائے گی کم از کم۔ میں عبداللہ میرا نام ہے، پریشان ہوں، مجھ میں بہت سی عادتیں عورتوں والی ہیں، مجھے نہیں پتا عورتوں والی کیا عادتیں ہیں آپ کو۔ بہرحال اللہ آپ کو گندی عادتوں سے بچائے۔ استغفار زیادہ پڑھا کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ پڑھا کرو۔ حضرت خضر کی نشانی، حضرت خضر ہم نے کو ملنا ہے، ان کو بھی نشانی ڈھونڈیں، وہ تو فوت ہو گئے، نشانی کی کیا ضرورت ہے۔ میں اکثر غم میں رہتا ہوں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجب لہ ونجیناہ من الغم، غم سے نکالنے کے لیے آیت کریمہ اکسیر ہے۔ زندوں کے لیے عمرہ اپنے لیے کر کے ان کو ثواب بخشو۔ گناہ کرتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، بہرحال توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس نہ ہوں، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور بچنے کا حل یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جب تک ماحول نہیں بدلے گا گناہ نہیں چھوٹے گا۔ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کہیں کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں، ساری زندگی زنا کرتے رہیں گے، کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ولی بھی ضروری ہے، خطبہ بھی ضروری ہے، گواہ بھی ضروری ہے۔ یہ اچھا نکاح ہے؟ یہ تو پھر وہ شیعہ والا متع ہو گیا نا۔ اگر کسی لڑکی کے ساتھ میرا ناجائز تعلق تھا، اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جب ناجائز تعلق تھا تو مولوی مکی سے مسئلہ نہیں پوچھا، اب نیک کام کرنا چاہتے ہو تو پوچھتے ہیں کیا ضرورت، توبہ کرو دونوں اور نکاح کرو۔